شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انس اور احمد آپس میں گہرے دوست تھے، اکٹھے کھانا پینا، آوارہ گھومنا، فلمیں دیکھنا، غرض ہر کام اکٹھے کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی گھر سے موٹر سائیکل پر باہر نکل جانا اور راہ چلتی لڑکیوں کو تنگ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ دونوں نے عہد کیا تھا کہ وہ ہر کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر حق دوستی ادا کیا کریں گے۔ ایک دن انس احمد کے پاس آیا اور بولا، یار آج ایک نئی لڑکی پٹائی ہے، اف یار کے آسینہ ہے، ادا قاتل نگاہ قاتل، میرا دل تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا ہے۔ احمد نے تجسس سے بھرپور لہجے میں پوچھا، ارے یار وہ ہے کون؟ انس بولا، یار وہ فلاں محلے کے امام صاحب ہیں نا، ان کی بیوی ہے۔ احمد سٹ پٹایا، احمد صاحب کی بیوی؟ ارے تجھے کوئی اور نہیں ملی؟ انس، بس یار میں تو مر مٹا ہوں اس پر، لیکن ایک پرابلم ہے۔ احمد بولا، وہ کیا؟ یار اس کی اور میری سیٹنگ تو ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جب نماز پڑھانے جاتے ہیں تب بھی اس سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ابھی ملاقات پوری نہیں ہو پاتی کہ امام صاحب کے واپس گھر آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، دل کھول کے محبوبہ سے ملاقات بھی نہیں کر پاتا، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ احمد بولا، کیسی مدد یار؟ تو بول، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے۔ انس نے کہا، بس یار تم ایک کام کرو، جب مسجد میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تم بھی اس مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز کے بعد تم امام صاحب کے پاس دینی مسائل پوچھنے کے بہانے بیٹھ جایا کرنا، تب تک میں اطمینان سے اپنی محبوبہ سے مل لیا کروں گا۔ چنانچہ احمد نے اپنے دوست کا ساتھ دینے کے لیے ایسا ہی کیا۔ وہ روز نماز پڑھنے مسجد میں جاتا اور پھر علمی گفتگو اور سوال جواب کے بہانے امام صاحب کو باتوں میں لگائے رکھتا، اور جب امام صاحب جانے لگتے تو فوراً کال کر کے اپنے دوست کو آگاہی دیتا اور اس کا دوست امام صاحب کے آنے سے پہلے نکل جاتا۔ کافی عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ اس عرصہ میں قرآن حدیث اور نیکی کی باتیں سن کر احمد کے اندر ایک خوشبودار تبدیلی آ گئی۔ اسے دین کی باتیں اچھی لگنے لگیں اور وہ دین کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن اس کے ضمیر نے اسے کہا کہ تم امام صاحب کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہو، تمہیں امام صاحب کو ساری حقیقت حال بتا کر معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ یہ امام صاحب کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا جو شاید کبھی معاف نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نے ہمت کی اور امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، آج میں آپ کو یہ راز کی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہوں اور آپ کی بیوی آپ سے خیانت کرتی ہے، اور پھر ساری بات امام صاحب کو بتا دی۔ امام صاحب نے تعجب سے ساری باتیں سنی اور بولے، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر احمد پر سکتہ طاری ہو گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو انس کس کی بیوی سے ملنے جاتا تھا؟ احمد کی بیوی سے۔ سچ ہے، جن لوگوں کی دوستیاں غلط ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔